آدم الاسماء کلہا، اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پس فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھلایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تو ان چیزوں کے نام بتا۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان کے نام بتلا دیے، قالا، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31، 32، 33 ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین پہ ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اللہ آپ ایسے کو زمین میں خلیفہ بناتے ہیں جو زمین پہ دنگا و فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، اللہ ہم تیری پاکیاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلہا کا لفظ ہے کہ سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب سوال ہوتا ہے کن کن چیزوں کے نام سکھائے تھے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انواع و اجناس، ان کے نام سکھائے۔ یہ نہیں کہ ایک ایک جزی، جی فلاں کا نام یہ ہے، شہباز ہے، محمد ہے، جی حاجی صدیق ہے، جی حضرت آدم کو ساری ایک ایک جزی سکھائی گئی۔ پھر انواع و اجناس، یہ انسان ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں سکھائی گئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد جزیات، ایک ایک چیز سکھا دی گئی تھی۔ اور بعض نے فرمایا اسماء کلہا سے مراد جزیات ہیں، لیکن وہ جزیات جو حضرت آدم علیہ السلام کی ضروریات میں سے تھی، زندگی کی ضروریات میں سے۔ یہ ہانڈی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ توا ہے، اس پہ روٹی پکانی ہے، یہ سالن ہے، اس کے لیے دیگچی ہے، یہ ساری چیزیں موٹی موٹی۔ کیوں وہ کہتے ہیں جزیات تو سکھائی گئی تھی، لیکن کلہا سے تمام جزیات مراد نہیں، کیونکہ قرآن میں اور بھی جگہ کلہا کا لفظ استعمال ہوئے، لیکن وہاں پر تمام جزیات مراد نہیں۔ جیسے ملکہ سبا کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر شے دی گئی تھی۔ اب ملکہ سبا کو ہر چیز تو نہیں، یعنی اس کے بادشاہت کے لیے جتنی چیزیں ضرورت تھی وہ ملی تھی۔ ایسے ہی اللہ نے شہد کی مکھی کو فرمایا، ثم کلی من کل ثمرات، ہر قسمی پھل تو کھا۔ اب یہ تو نہیں شہد ہر قسمی پھل کھاتی، جو اس کی ضرورت ہے وہ کھاتی۔ اب وہ کڑوا اور کسیلا پھل کھائے تو شہد کی مکھیاں تو اسے مار دیتی جو اس کی بادشاہ ملکہ ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چیزوں سے مراد جو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی ضروریات میں سے اشیاء تھی نا، اللہ نے ان چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا، ہاں بھائی، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام اب تم بتاؤ، اگر تم سچے ہو کہ جی ہم پاکی بیان کر رہے ہیں، جی خلافت کے حقدار ہم ہیں، یہ تو کیوں بنا رہا ہے، یہ زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد مچائے، سچے ہو تو بتاؤ پھر ان چیزوں کے نام۔ انہوں نے کہا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی ساتھ سکھایا جاتا نا، پھر امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے تو صرف آدم کو سکھایا تھا، فرشتوں کو بھی ساتھ سکھایا جاتا نا، پھر سوال ہوتا ہے۔ یہ تو معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے نا انصافی بظاہر ایسے لگ رہا ہے۔ مفسرین نے کہا نہیں، اللہ نے حضرت آدم کو بھی سکھائے، فرشتوں کو بھی سکھائے تھے، فرشتوں کو بھی سکھائے تھے، لیکن فرشتے چونکہ ان کی زندگی کی ضروریات میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کو ان چیزوں سے کیا سروکار، یہ چولہا ہے، یہ توا ہے، یہ ہانڈی، ان کو کیا پتہ، اس لیے وہ یاد ہی نہیں رکھ سکے۔
انہوں نے ذہن میں ان چیزوں کو جگہ ہی نہیں دی، جب اللہ نے پوچھے تو پھر بتا ہی نہ سکے۔ اور میں اسی طرح جس طرح کوئی میتھمیٹک کا استاد وہ جیومیٹری پڑھائے اور وہ کہے یہ مثلث ہے، یہ مربع ہے، یہ خماسی ہے، یہ زاویہ ہے، یہ زاویہ قائمہ ہے، یہ احاطہ ہے، اب سارے بندے سن رہے ہیں، جو پڑھا لکھا وہ تو سمجھ جائے گا، اب ہمارے جیسا کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کیا پڑھا رہا ہے؟ جب استاد امتحان لے گا جس کو سمجھ آئی ہوگی وہ تو بتا سکے گا، دوسرے تو نہیں بتا سکیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے سب کے سامنے ساری چیزوں کے نام رکھے تھے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی ضروریات میں سے یہ اشیاء تھیں، انہوں نے یاد کر لیے، انہوں نے محفوظ کر لیا، فرشتوں کو تو پھر یاد ہی نہیں رہا۔ جب اللہ نے امتحان لیا تو فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے نام سکھائے تھے، کیا اس طرح سکھائے تھے جس طرح ایک بچے کو سکھایا جاتا ہے بے، بلی، طوطا، الف، انار، اس طرح سکھائے؟ بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، اللہ نے ان کی صلاحیت میں، فطرت میں یہ چیز رکھ دی تھی۔ اللہ نے ایک لفظ سکھایا نہیں تھا حضرت آدم، اللہ نے ان کی فطرت میں، ان کی صلاحیت بنا کے نا یہ چیز ان میں رکھ دی تھی، ان کو یاد ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے یہ سارا کہہ دیا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، بس ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، یہ سارا کچھ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو بتا ان کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے، میں ہی زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں۔ اب یہ جو زمین و آسمان کا غیب آیا یہ اللہ کے ہاں کوئی غیب نہیں ہے، یہ انسانی اعتبار سے ہوتا ہے، فرشتوں کے اعتبار سے، جنات کے اعتبار سے۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں غیب ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں، اللہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ اور میں زمین و آسمان کے غیب کو میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم چھپا رہے تھے نا وہ بھی میں جانتا ہوں، ظاہر کر رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ ظاہر تو یہ کر رہے تھے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، چھپا یہ رہے تھے کہ خلافت ہمیں سونپی جائے، اس لائق ہم ہیں۔ اب فرشتوں کو اللہ نے یہ لاجواب کر دیا، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ نے حضرت آدم کو علم دیا، تو اس لیے علم ضروری ہے۔ اور پھر علم بھی وہ علم جو میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، وہ علم، یہ جس کو علم ہم نے سمجھ لیا ہے نا، میتھمیٹکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بایو ہے، یہ فزکس ہے، یہ باٹنی ہے، یہ زیوالوجی ہے، یہ کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے ان چیزوں کی ضرورت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ علم اور اس علم کا سیکھنا یہ زندگی تک محدود ہے۔ اگر یہ علم سیکھ لیا، قرآن کا درس قرآن سمجھ لیا، ایک ایک لفظ کے معنی اور مفہوم سمجھ لیے، اس پہ عمل شروع کر لیا، سونے پہ سہاگا ہو گیا، یہ زندگی میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد حشر میں بھی کام آئے گا، یہ علم ہے۔ اب دیکھیں ایک بندے کو ہم ماسٹر کرا لیں، ایم ایس سی کرا لیں، ایم فل پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہی کرا لیں، لیکن اگر اس کا ابا فوت ہو جائے، وہ ایک ایک کتاب لے لے، میتھمیٹکس بھی لے لے اور یہ کمپیوٹر بھی لے لے، فزکس بایو بھی لے لے، کیمسٹری لے لے، ایک ایک اول سے لے کر اینڈ تک اس کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھے، ایک لفظ کا بھی ثواب نہیں ملے۔ اور اگر قرآن صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے نا، اللہ کہتے ہیں جا بھائی اس بچے کے باپ سے قبر کا عذاب ہٹا دے، وہ بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ اس میں یہ خاصیت ہے، اور اسی تعلیم کی وجہ سے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اصل ڈر، اصل خشیت جو ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے کی وہ علماء کے اندر ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے اللہ ان کے درجات بلند کرتے ہیں، علم کی وجہ سے درجات بلند۔ اچھا قرآن کا کوئی ایک ایک آیت بھی اگر یاد کریں گے نا، کچھ تو قیامت والے دن مکمل حافظ ہوں گے جنہوں نے کچھ آیات یاد کر، مثال کے طور پر ایک بندے نے 100 آیات یاد کر رکھی ہیں، قیامت والے دن وہ بھی جزوی حفاظ میں شمار ہوگا، اس کو بھی یہ اعزاز اور درجہ ملے گا، جتنا اس نے یاد کیا ہوگا اتنے جنت کے درجے اوپر۔ میرا اللہ بڑا قدردان ہے، تو لہذا اس علم کی جانب رغبت کریں۔ اس علم کی وجہ سے حضرت آدم کو فضیلت ملی، اس علم کی وجہ سے اگلی آیات میں آئے گا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تم سجدہ کرو، اسی علم کی وجہ سے فضیلت ملی۔ اللہ تعالی ہمیں علم نصیب فرمائے، اور پھر یہ دعا بھی کیا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا،
اللہ علم نافع عطا فرما۔ نالج ہمارے پاس بتھیرا ہے، علم بتھیرا ہے، لیکن علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جس علم پر عمل کی دولت ہے، یہ علم نافع ہوتا ہے۔ اور میرے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ تو علم نافع کی دعا کیا کریں تاکہ جب ہم ساتھ ساتھ عمل کریں گے فائدہ اسی علم کا ہوگا۔ لیکن کوئی بھی علم ہوتا ہے، ماڑا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نصیب فرمائے اور دین کا علم نصیب فرمائے۔ اچھا، ہم تو جو گزرے سو گزرے، جیسے کیسے ہو گیا، اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں، یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں۔ یہ جس طرح حدیث میں آتا ہے، جس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا اس کے باپ کو اتنا بڑا تاج اور اتنا روشنی والا تاج، سورج کی روشنی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگی، وہ پہنایا جائے گا۔ والدین کو پہنایا جا رہا ہے بچے کے حفظ کرنے کے، تو اولادوں کی جانب توجہ دے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔